اگر یہ صفات ہمارے اندر آ گئیں تو یہ بات تو یقینی ہے کہ جس کے اندر بھی یہ صفات آئیں گی، جس مومن کے اندر بھی، وہ ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کی گارنٹی قرآن میں دی ہے کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے وجود کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کامیابی کی صورت کیا ہے؟ فرمایا یہی لوگ جنت فردوس کے وارث۔ ان صفات میں ایک صفت جس کے متعلق پچھلی دفعہ آپ نے تفصیلاً سماعت فرمایا، وہ یہ ہے کہ مومن ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وجود کی حفاظت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جو خوف خدا رکھنے والا، جس کے ذہن کے اندر یہ بات پختہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا رب میری ایک ایک حرکت سے خوب اچھی طرح باخبر ہے، واقف ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی خیانتوں کو بھی وہ اللہ جانتا ہے، کہ جو آنکھیں خیانت کرنے والی ہیں ان خیانتوں کو وہ اللہ جانتا ہے۔ اور فرمایا وما تخفی الصدور، تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں جو راز چھپے ہوئے ہیں، جو باتیں پوشیدہ ہیں، جو تم نے اپنے دل میں ہی رکھی ہوئی ہیں اور کسی کو اس سے آگاہ نہیں کرتے، تمہارے دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی وہ اللہ جاننے والا ہے۔ تو اس لیے جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، خوف خدا ہوگا، اور پھر یہ بات اس کے ذہن میں پختہ ہوگی کہ میرا رب میری ہر حرکت سے واقف ہے، وہ کبھی بدکاری کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی زنا کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی بے حیائی کی طرف نہیں جائے گا۔ اور پھر زنا کے، بدکاری کے بھی آگے درجات ہیں۔ ویسے تو زنا، بدکاری، بے حیائی، فحاشی یہ اللہ کی طرف سے حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن بعض دفعہ اس کا گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ جاتا ہے، بہت آگے نکل جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا، عبداللہ بن مسعود نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ ای الذنب، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ کون سا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے اللہ کے ہاں؟ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، جبکہ اس اللہ نے اکیلے نے تجھے تخلیق کیا، تجھے پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑا گناہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا تو اپنی اولاد کو قتل کرے، قتل کر دے، یہ بڑا گناہ ہے شرک کے بعد۔ اس کے بعد صحابی رسول عبداللہ بن مسعود پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا
تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ برائی کرے، منہ کالا کرے، اس کی خیانت کرے، یہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ زنا، بدکاری، یہ ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے پڑوس میں اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر جرم ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، ایک بندہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ یا پڑوس میں کسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے۔ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے، بدکاری کرنے سے یہ بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے اس کی جرم کی نوعیت بڑھ گئی۔ سبب کیا ہے کہ یہ اپنے پڑوس میں بھی کسی کو معاف نہیں کرتا، اس قدر بدبخت ہو چکا ہے، اس قدر یہ بے خوف ہو چکا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل سے جاتا رہا ہے کہ یہ اپنے پڑوس میں بھی، آس پاس پڑوسیوں کی تو بہت سارے شریر قسم کے لوگ بھی جو ہے نا وہ حیا کرتے ہیں، اور یہ ایسا شریر، ایسا بدبخت ہے کہ جو اپنے پڑوس میں یہ کام کر رہا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا، ثلاثۃ، 3 شخص ایسے بدبخت ہیں، 3 لوگ ایسے بدبخت لوگ ہیں، لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو کلام یہ ہے نا کہ اللہ پوچھے کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ جرم تو نے کیوں کیا، اور ایک بات چیت اس سے ہٹ کے ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ پوچھے گا، میرے بندے تو نے یہ جرم کیا، بندہ کہے گا ہاں اللہ جرم ہو گیا، یہ غلطی ہوئی، اللہ کہیں گے، پوچھیں گے تو وہ بندہ کہے گا ہاں اللہ یہ غلطی ہو گئی، پھر اللہ پوچھتا چلا جائے گا، بندہ کہتا ہے اللہ یہ بھی جرم ہوا، یہ بھی جرم ہوا، یہ گناہ بھی ہوا، یہ غلطی بھی ہوئی، اور کسی جرم کا وہ انکار نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا دیکھ، میں نے تیرے جرموں پر دنیا کے اندر پردہ ڈالے رکھا، تیرے جرموں پر میں نے دنیا کے اندر اللہ اکبر پردہ ڈالے رکھا، اس کو چھپا کے رکھا، آج بھی میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں، جا میں نے تجھے معاف کیا، یہ جنت کا راستہ ہے، جنت کے اندر داخل ہو۔ اور یہ آسان حساب ہے، آسان حساب، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان قریب ان سے حساب لیا جائے گا، آسان حساب۔ تو یہ آسان حساب ہے۔ تو فرمایا 3 بدبخت ایسے ہیں، 3 بدبخت ایسے، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اس قدر اللہ ناراض ہوں گے، ولا یزکیہم، نہ اللہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ان کے گناہوں کا تزکیہ وہاں پہ کیا جائے گا۔ بہت سارے ایسے ہوں گے نا اللہ اکبر کہ جن کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا، پھر وہ گناہ کی سزا کو بھگت کر ان کو پاک کر کے صاف کر کے پھر رب کی جنت میں داخل کیا جائے۔ لیکن یہ 3 بدبخت ایسے ہیں کہ لا یزکیہم، اللہ کہتے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، اور اسی طرح ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس قدر ناراض ہوگا اللہ کہ ان کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، بلکہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو دردناک قسم کی سزا دی جائے گی، دردناک قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ وہ 3 بدبخت لوگ کون سے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعیدیں بیان فرما دی کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور ان کو دردناک قسم کا عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ یہ بدبخت کون سے لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا شیخ زان،
بڑھاپا آ گیا، بوڑھا ہو گیا، اللہ اکبر، لیکن بڑھاپے کے باوجود زنا سے باز نہیں آتا، بدکاری سے باز نہیں آتا۔ اب بڑھاپے، جوانی میں تو چلو ہے، لیکن جب بندہ اپنی جوانی کی عمر گزار چکا، اب تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ اللہ سے ڈرتا، توبہ کرتا، معافیاں مانگتا، اپنی آخرت کی فکر کرتا، لیکن بڑھاپے میں بھی اس کی توجہ ساری اس طرف ہے۔ فرمایا شیخ زان، بوڑھا زانی، زنا کرنے والا، یہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا، اللہ اس کو پاک نہیں کرے گا، اور اس کو دردناک قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا جھوٹا حکمران، حاکم ہے، اختیار رکھتا ہے، اللہ نے بادشاہت عطا کی ہے، سلطنت دی ہے، حکومت دی ہے، اب اس کا کام ہے سچ بولنا، لیکن یہ اختیار کے باوجود لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا عائل مستکبر، فقیر ہے، کنگال ہے، مفلس ہے، مالدار نہیں ہے، لیکن مال نہ ہونے کے باوجود، فقر و فاقہ کے باوجود تکبر کرنے والا ہے۔ تکبر تو اس بندے کے اندر آتا ہے نا جس کو اللہ نے مال دیا ہو، اب یہ مال بھی نہیں ہے اس کے پاس، اللہ اکبر، کوئی دولت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تکبر کرتا ہے، تو یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا، گناہوں سے ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اور ان کو دردناک قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ تو بڑھاپے میں اگر کوئی یہ کام کرتا ہے نا، زنا والا، بدکاری والا، تو اس کے جرم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، ان چیزوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ان چیزوں سے، زنا سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، اللہ اکبر، کون سی صورت ہے جس سے ہم جو ہے نا وہ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اور خاص کر نوجوان جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا، وہ اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ آؤ، اللہ نے قرآن میں یہ طریقہ بیان کیا ہے، فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی جی، ان ایمان والے مردوں سے کہہ دیں یغضوا من ابصارہم، کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور یہی بات اللہ نے عورتوں کو بھی کہی، فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی جی آپ ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مخاطب ہوئے، آپ نے خطاب فرمایا، اور خطاب کن کو تھا؟ جو نوجوان تھے، جو نوجوان تھے مسلمانوں میں سے، ان کو آپ نے مخاطب ہوئے، آپ ان کو خطاب فرمایا، اور خطاب فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، میری بات کو توجہ سے سنو۔ اور وہ بات آپ نے کیا فرمائی؟ فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ یہ حلال طریقہ جو اللہ نے عطا کیا ہے، حلال طریقہ اختیار کرے، اللہ اکبر، نکاح کر لے، نکاح کر لے۔ اور پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا نکاح کا فائدہ کیا ہوگا؟ اغض للبصر، نگاہ جھک جائے گی، اور اسی طرح آپ نے فرمایا شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرے، روزے رکھے۔ آپ نے فرمایا نکاح کرو، اور اس میں
اللہ اکبر، جو ذمہ دار ہے نا، جن کے بچے ہیں اور بلوغت کو پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے بھی یہ حکم کہ وہ یہ نہ دیکھیں کہ اب یہ مسئلہ ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے۔ آج کل تب دور ہی جو ہے نا وہ فتنوں کا دور ہے۔ اگر آپ اس میں تاخیر کریں گے تو بچہ پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مارے گا۔ اس لیے وقت پہ آپ دیکھ لیں، اپنے بچے کی جو ہے نا وہ جانچ پڑتال کریں، اس کے اوپر نظر رکھیں، جو ہی وہ بلوغت کو پہنچ جائے اس کا نکاح کر دو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتے انکحوا الایام منکم، تم میں سے جن کا نکاح نہیں ہوا، خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں، بچے ہیں یا بچیاں ہیں، انکحوا الایام منکم والصالحین، جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کر دو، والصالحین من عبادکم وامائکم، اور جو تمہارے نیک غلام ہیں، تمہاری نیک باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کا بھی نکاح کر دو۔ اور اگلی بات پہ غور کرنا، فرمایا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر جن کا تم نکاح کر رہے ہو وہ فقیر ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، تم ان کا نکاح کرو گے، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، ان کے فقر کو دور کر دے۔ اور اس میں ہمارا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ یہ بچہ کماتا نہیں ہے، کوئی معاملہ کرتا نہیں ہے، اگر نکاح کریں گے اللہ اکبر تو یہ کھائے گا کہاں سے؟ اور خاص کر وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے، مال و دولت والے ہوتے ہیں، ساری ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں یہ بچہ ابھی کماتا نہیں ہے، ابھی یہ معاملہ نہیں کرتا، کھائے گا کہاں سے، کھلائے گا کہاں سے؟ اللہ کہتے ہیں یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تم ان کا نکاح کرو گے، نکاح کے وقت اگر وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، مفلس ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ اپنے فضل سے ضرور ان کو غنی کر دے۔ اور رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ نے اس بندے کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اپنے اوپر اس بندے کی مدد کرنا لازم کر لیا ہے جو پاک دامنی کے لیے اللہ اکبر نکاح کرتا ہے۔ نکاح اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اللہ اس بندے کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اور یہ نکاح کرنا کس قدر ضروری ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے 3 صحابی آئے، غالباً ان میں حضرت علی تھے، حضرت عثمان تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ یہ 3 صحابی آئے آپ کی غیر موجودگی میں، اور میری اور آپ کی ماؤں سے آ کے پوچھا کہ ہمیں ذرا بتائیں کہ رسول اللہ کا انداز کیا ہے عبادت کا۔ ماؤں نے بتا دیا۔ ایک کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک کہتا ہے آئندہ کے بعد میں ہمیشہ رات کو نماز پڑھتا رہوں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں ہمیشہ نفلی روزہ رکھتا رہوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کیا کہا؟ لا اتزوج النساء ابدا، میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ چلے گئے یہ کہہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، میری اور آپ کی ماؤں نے بتایا اللہ کے نبی جی آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے 3 صحابی آئے تھے، علی آئے تھے، عثمان آئے تھے، عبداللہ بن عمر آئے تھے، اور انہوں نے آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا، ہم نے ان کو بتا دیا، اور آگے سے انہوں نے یہ کہا۔ آپ ان صحابہ کے پیچھے گئے اور آپ نے ان کو مخاطب ہو کے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہو وہ جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو واللہ
انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں۔ لیکن میرا انداز دیکھو، میرا طریقہ دیکھو کہ میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا اتزوج النساء، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں، شادیاں بھی کی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، جس نے میری سنت سے اعراض کر لیا، لیس منی، اس بندے کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرے ساتھ اس کا پھر کوئی تعلق۔ کس قدر ضروری، اور خاص کر جس کو ضرورت ہو، اللہ اکبر، جو طاقت ہمت رکھتا ہو اور گناہ میں پڑنے کا اندیشہ، اس پر تو یہ لازم ہے کہ وہ نکاح کرے، وہ نکاح کرے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ میری سنت کو چھوڑے گا، اس سے اعراض کرے گا، لیس منی، اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا والذین هم والذین هم لفروجہم حافظون، میرے مومن بندے فلاح پانے والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دو طریقے اللہ نے حلال بتائے، الا علی ازواجہم، کہ وہ نکاح کر لیں، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی باندیاں ہوں، لونڈیاں ہوں، جہاد ہو، قتال ہو، وہاں کافروں کی عورتیں جو ہے نا وہ مال غنیمت میں آ جائیں، اور پھر وقت کا حکمران امیر المؤمنین اس کو آگے تقسیم کر دے۔ یہ ہے اللہ کہتے حلال طریقہ، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک، یہ دو طریقے اللہ نے حلال بتائے، اور فرمایا فمن ابتغی وراء ذلک، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، یہی لوگ تو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور تیسرا طریقہ جائز نہیں، اور اس کی بے شمار شکلیں۔ اور آج بھی ہمارے جیسے ہم جنس پرستی، اللہ اکبر، کے مرد کا مرد سے نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، ہم نے زندگی گزار دی، اللہ اکبر، عورت کا عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا ہے۔ یہ ہم جنس پرستی، اور یہ ایسی بیماری ہے جو آج جو ہے نا وہ اللہ اکبر بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور ایسی بیماری کہ جس کے متعلق اللہ نے خاص کر ایک قوم کا تذکرہ کیا، ان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی تھی، اللہ نے شدید قسم کا عذاب ان پر نازل فرما دیا۔ اور وہ کون سی قوم تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی۔ لوط علیہ السلام آئے، اللہ نے نبی بنایا اپنی ہی قوم میں سے، جو ان کی قوم تھی ان میں سے اللہ نے اپنے نیک بندے کو کھڑا کیا، نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، اور فرمایا چلیں آپ ان کی اصلاح کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام آئے اور کہنے کیا لگے، لوطن اذ قال لقومہ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ حضرت لوط آئے اور کہنے لگے، ہے میری قوم کے لوگوں، یہ کیسی بے حیائی ہے، یہ کیسی اللہ کی بغاوت ہے، اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم، ایسی بے حیائی تم نے اختیار کی ہے، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے کسی کے اندر یہ بیماری نہیں پائی جاتی تھی، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، جو اللہ نے حلال طریقہ تمہیں عطا کیا ہے اس کو چھوڑ کر غلط طریقہ اختیار کرتے ہو، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ حضرت لوط کہنے لگے، تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں، باز آ جاؤ وگرنہ اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ منع کیا ان کو، یہ کام نہ کرو، یہ حرام طریقہ ہے۔ اور اس سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کی، اغلام بازی،
اللہ اکبر، یہ کام کسی نے نہیں کیا، باز آ جاؤ۔ آگے سے قوم کے لوگ کیا کہنے لگے، ما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہنے لگے ان کو اپنی بستی سے نکال دو، اپنے علاقے سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے صاف ستھرے لوگ بنتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس کے اوپر بڑا ہی عمل کیا، لیکن لوط علیہ السلام وہیں رہے، محفوظ رہے ان کے شر سے، اللہ نے شر سے محفوظ رکھا۔ اور پھر ایک وقت آیا، اللہ اکبر، اللہ نے فرشتے بھیجے، فرشتے بھیجے، یہ سارا قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ آراف پڑھیں، سورت ہود پڑھیں، سورت ہجر پڑھیں، سورت شعراء پڑھیں، اللہ نے یہ واقعہ بار بار بیان کیا ہے ہماری نصیحت کے لیے۔ اللہ اکبر، تو وہ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور آئے انسانی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے قرآن میں فرمایا نبئہم عن ضیف ابراہیم، ان کو ابراہیم کے مہمانوں کی خبر پڑھ کے سناؤ۔ تو وہ آئے مہمان بن کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آ کے ان کو بشارت دی، خوشخبری سنائی۔ خوشخبری کیا تھی کہ اللہ آپ کو سارا کے بطن سے بیٹا عطا فرمائے، سارا کے بطن سے اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اور پھر صرف بیٹے کی حد تک نہیں بلکہ آگے اللہ آپ کو پوتا بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بشارت دی، تعجب کیا ابراہیم علیہ السلام نے، ماں سارا نے، انہوں نے کہا آپ تعجب کرتے ہو، سنو رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اس گھرانے کے اوپر تو خاص اللہ کی رحمتیں ہیں، خاص اللہ کی برکتیں ہیں۔ پھر یہی فرشتے انسانی شکل میں نوجوان لڑکوں کی صورت میں لوط علیہ السلام کی قوم میں چلے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں جب گئے، قوم کے لوگ سارے ان کے پیچھے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ چلا، لوط علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ یہ نوجوان لڑکے کہیں باہر سے آئے ہیں، اپنی قوم کی حرکت کا بھی پتہ تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کہنے لگے فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے، کوئی بھی سوجھ بوجھ والا آدمی نہیں ہے؟ اللہ سے ڈر جاؤ، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں میں ذلیل نہ کرو۔ یہ باہر سے آنے والے نوجوان ہمارے مہمان ہیں، ان کی طرف بری نظر سے نہ دیکھو۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، اے لوط تو جانتا ہے ہمارا ارادہ کیا ہے، انک لتعلم ما نرید، تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ان مہمانوں کے بارے میں ہمیں نصیحت نہ کر اور اپنی راہ پکڑ لے۔ حضرت لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ہاؤلائی بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری قوم کی بیٹیاں، یہ میری بیٹیاں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ نے حلال طریقہ رکھا ہے، اللہ اکبر، اس کو اختیار کرو، نکاح کرو، اپنے گھر آباد کرو، اپنے گھر بساؤ۔ لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں لوط باز نہ آیا، تجھے ہم نکال دیں گے اپنی قوم سے، اپنے علاقے سے۔ لوط علیہ السلام بے بس ہو گئے، سمجھانے کے باوجود اللہ اکبر قوم کے لوگوں کو سمجھ نہ آئی۔ اب وہ فرشتے کہتے ہیں لوط، اللہ اکبر، ہم اللہ کے نمائندے ہیں بھیجے ہوئے، رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جا، تیری بیوی ان کی ساتھی ہے، ان کو ساتھ لے کے نہیں جانا اس کو، باقی اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، صبح کے وقت سورج نکلتے ہوئے ایک زوردار چیخ نے ان کو پکڑ لیا، ایک زوردار آواز نے ان کو پکڑ لیا، یہ پہلا عذاب اللہ نے ان پر بھیجا۔ پھر فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس بستی کو اوپر
اوپر اٹھایا اور اوندا کر کے اس بستی کو نیچے گرا دیا، پھر بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ جب اللہ نے اس بستی کو اوپر سے نیچے گرایا، اوپر سے پھر اللہ نے پتھروں کی بارش برسا دی، پتھروں کی بارش برسائی، جنہوں نے اپنے وجود کی حفاظت نہیں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ان پر، زوردار چیخ کا عذاب بھیجا، پھر بستی کو اٹھایا، آسمانوں پر لے جا کے، بلندیوں پر لے جا کے، پھر اس کو نیچے گرایا اوندا کر کے، اور اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ پتھر بھی نوکدار پتھر تھے، ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر اس ظالم کو جا کے اللہ اکبر لگے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ او نظر والو، بصیرت والو، قرآن پڑھنے والو، میرے مومن بندو، اللہ اکبر، انجام مجرموں کا کیسا ہوا اس پر نظر دوڑا لو۔ مومن لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے وجود کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، ایک یہ زبان ہے، ایک شرمگاہ ہے۔ آپ نے فرمایا عزم اللہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، بدلے میں اپنے وجود کی حفاظت کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرما دے۔ یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بغاوت کی طرف نہ آئیں، بلکہ جو حلال طریقہ اللہ نے عطا کیا ہے اسی کو اختیار کریں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا انہ لا یفلح الظالمون، زنا کرنے والے ظالم ہیں، بدکار ظالم ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو بدکار انسان ہے وہ اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، اپنے خاندان پر ظلم کرتا ہے، اس عورت پر ظلم کرتا ہے، پورے معاشرے پر ظلم کرتا ہے، پیدا ہونے والے بچے پر ظلم کرتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قیامت کا دن ہوگا، 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما لے۔ 7 خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے جن کو رب کا عرش کا سایہ ملے گا۔ وہاں اللہ اکبر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بہن کو دیکھ کے دور بھاگے گا، ماں باپ اولاد کو دیکھ کے دور بھاگے گی، اولاد اپنے ماں باپ سے جو ہے نا وہ اللہ اکبر نظریں ملانے کی بجائے بلکہ دور بھاگ رہے ہوں گے۔ پیاس ہی پیاس، پانی ہی پانی، سورج بالکل جو ہے نا وہ قریب ہوگا، گرمی کی انتہا کی شدت ہوگی۔ اس حالت میں 7 خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ خوش قسمت ہے جو اپنے وجود کی حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر اس کو گناہ کی دعوت ملتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ فرماتے یہ اس کا انداز، اللہ اکبر، یہ رب کا خوف اس کے دل میں، اللہ کو یہ اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ وصف اللہ ہم سب کے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر، تمام گناہ گاروں کو اللہ معاف فرما دے۔ آج سے اگر کسی کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، آج سے عزم کرے، ارادہ کرے کہ اللہ یہ گناہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ کے بعد توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ ایک عورت آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بدکاری ہو گئی اس سے، آ گئی اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا کس چیز سے؟ اس نے بتایا اللہ کے نبی یہ معاملہ بن گیا۔ آپ نے فرمایا جب واپس چلی جا، جب بچہ جنم دے لے اس وقت میرے پاس آنا۔ کس قدر خوف تھا رب کا اس کے دل کے اندر، بچے کو جنم دینے کے بعد پھر آ گئی بچہ اٹھا کے، اللہ کے نبی پہلے بھی آئی تھی، مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے گا۔ آپ نے فرمایا جب یہ کھانا کھانا شروع کر دے اس وقت میرے پاس آنا۔ چلی گئی، اب دوبارہ آئی، جب بچے نے کھانا کھانا شروع کر دیا،
ہاتھ میں بچے کے اللہ اکبر نوالا ہے، روٹی کا ٹکڑا ہے. کہتی اللہ کے نبی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اس بچے کی کفالت کون کرے گا؟ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اس کی کفالت کروں گا. آپ نے اس کے ذمے لگایا اس کو اور اس عورت کے متعلق حکم دیا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اور پتھر مار مار کے اس کو سنگسار کر دو. صحابہ کرام لے گئے، خالد بن ولید بھی اس میں شامل تھے. پتھر مارا، اس کے جسم سے خون نکلا، خالد کے وجود پہ آ کے پڑا. الفاظ نکلے، گندی عورت تھی، جاتے جاتے مجھے بھی گندا کر کے جا رہی ہے. رسول اللہ کو پتا چلا. آپ نے فرمایا اے خالد تو نے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، سن میں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اس کی توبہ کو اللہ مدینے کے سارے گناہگاروں پر تقسیم کرے تو اللہ اکیلی کی توبہ کی وجہ سے سب گناہگاروں کو معاف فرما دے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اپنے ناراض رب کو منائیں اور عہد کریں پختہ آئندہ کے بعد یہ کام ہم نہیں کریں گے. انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین.